جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ اشفاق مدنی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی آپ کا نمبر فیس بک سے مجھے ملا ہے اور اس میں لکھا تھا کسی بھی قسم کے مسئلے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی حکم فرمائیے۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اہل سنت کو؟ آواز جو ہے نا آواز کٹ رہی ہے آپ کی، ذرا دوبارہ فرمائیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے اہل سنت کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کا نظریہ ہے اہل سنت کا کہ آپ مومن ہیں الحمدللہ۔ اور اگر کوئی مطلب یہ کہ وہ معاذ اللہ یعنی کافر وغیرہ تھے یا بے ایمان تھے یا ان کی موت کفر پہ ہوئی ہے تو ایسے عذاب نہیں، ہم مسلمانوں کا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوا ہے، جی وہ ایمان ہے، دین فطرت پر تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں بعد وفات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد اپنے والدین پر ایمان پیش کیا تھا، یہ بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ دین فطرت پر تھے، جو پہلے دین ابراہیمی پر تھے آپ کے آبا و اجداد، اسی پر آپ کے والدین بھی تھے۔ جی مطلب اگر کوئی اس کے خلاف کہے تو ہم اس کو اہل سنت سے خارج سمجھے؟ ہاں بالکل، اہل سنت تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں، حضور سیدی اعلی حضرت کا یہی عقیدہ ہے۔ اور ایسے آدمی کو کوئی گستاخ وغیرہ کہہ سکتے ہیں؟ یعنی مطلب ایسا جو کدھر کے کافر ہے، گستاخ ہے، جب اہل سنت سے خارج ہو؟ اب وہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے، ہر قسم کی سوچ ہوتی ہے، مطلقاً تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے وہ کیسے کہہ رہا ہے، کسی دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، کہ اس کے پاس حدیثیں ہیں، کوئی روایتیں ہیں، اس بیس پر کہہ رہا ہے، کہنے کے انداز گستاخانہ ہے، تو وہ پھر الگ الگ ہر بندے کے لیے الگ حکم ہوتا ہے اس کے زبان اور گفتگو کے حساب سے۔ نہیں تو اس کا مطلب یعنی گستاخی آدمی کی وجہ سے یا زبان سے چینج ہو جاتی ہے، گستاخی تو گستاخی ہوگی یا کفر تو کفر ہوگا، کوئی بھی کہ نہیں بعض ایسے ہوتے ہیں نا یا کوئی اور تو گالی ہو جائے گی۔ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، جو گالی دے گا تو وہ تو گستاخی ہے نا، وہ تو عام ولی کی گستاخی بھی منع ہے، تو وہ تو حضور کے والدین ہیں۔ تو یعنی مطلب جو ان کو یہ کہ جی وہ کافر تھے تو گستاخی ہوں گے، یعنی وہ گستاخی ہے یہ؟ ہاں وہ اس انداز سے کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ غلط کہہ رہے ہیں، گستاخی یعنی وہ گستاخی کر رہے ہیں۔ تو بالکل، اس کو پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کو عوام میں وہ بیان کر رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ اللہ رسول نے یہ تھوڑی امت کے ذمہ لگایا کہ تم میرے والدین کے اوپر تم تحقیقیں کرو۔ حضرت پھر یہاں مسئلہ آ جاتا ہے کہ مولا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے ایک پورا رسالہ عدلۃ معتقد و ابی حنیفہ لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر کے بارے میں۔ اسی طرح علامہ شامی نے امام حنیفہ کی طرف یہ مسئلہ منسوب کیا ہے۔ اسی طرح امام وہی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی علماء کرام تحقیق پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں تو اس میں تو ان کی کوئی گستاخی کی نیت نہیں ہوتی نا۔ حضرت پہلی بات تو ہے کہ ایک مسئلہ گستاخی ہے تو وہ گستاخی حدیث سے درست نہیں ہوتا ہے، ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسری بات ہے آپ نے بھی کہہ چکا ہے کہ ظاہر عوام میں جب اس مسئلے کو بیان کریں گے تو گستاخی ہوئی تو مولا علی قاری نے عوام ہی کے اندر اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے پوری کتاب لکھی ہے، علماء نے جو اپنے کتاب میں ذکر کیا وہ عوام ہی کے لیے۔ میں نے جو آپ کو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اب جو ہمارے یہاں لوگ مسجدوں میں عوام میں بیٹھ کے ان چیزوں کو آباد کرتے ہیں، دیوبندی وغیرہ اور آپس میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں دیکھیں۔ میری بات سن لینا، میں نے آپ کی بڑی تسلی سے سنی، اب میری
میرے پاس اس وقت مہمان بیٹھے ہیں، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ بات سنیں اور پھر نہیں اب دیکھیں تفصیلی بات کرنے کے لیے پہلے نہیں، جب آپ نے نمبر دیا ہے تو اب سنیں، اپنا نمبر کیوں بھائی نمبر آپ کو اس لیے تھوڑی بات دیا ہوا ہے کہ مہمان بیٹھے اور آپ جو ہے نا اس میں بحث کر رہے ہیں۔ جب تک دیوبندی بات کریں گے تو گستاخ ہو جائیں گے، دوسروں کے حوالے لیں گے تو عاشق رسول ہو جائیں گے، خدا کا خوف کرو میرے بھائی بات سنیں، پہلی چیز وہ گفتگو کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، طریقہ میں طریقے سے بات مجھے بلا وجہ بحث کہ آپ نے گستاخی کے فتوے کو اپنی جیب میں سمجھا ہوا ہے۔ دیوبندی بیچارے لکھے تو گستاخ ہو جائیں گے، باقی مولا علی قاری لکھے، سیوطی لکھے، آپ لکھے وہ عین ایمان۔ اب اگر آپ کے اندر غیرت ہے، شرم ہے تو مولا علی قاری پر بھی کفر کا فتویٰ لگے، گستاخ ہے، امام راضی پر بھی لگا ہے۔ میرے چندہ نمبر دینا آسان ہوتا ہے، نمبر ہوتی ہے کہ آپ جو بند مسلک کے لوگ ہیں، آپ کو کسی طرح کا کوئی جو ہے نا وہ طریقہ نہیں گفتگو کرنے کا۔ مسجد کے اندر چھیڑا، پہلے تو یہ آپ مجھے بتائیں کس دیوبندی نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے مسجد کے اندر؟ تو بھائی ابھی پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بات کرنی ہے تو طریقے سے بات کریں نا، طریقے سے بات کریں بھائی۔ نہ میں نے آپ کو گالی دی ہے، نہ میں نے کوئی فتویٰ دیا ہے، میں تو طریقے سے بات کروں۔ طریقہ تو آپ کے بڑوں کو نہیں ہے جو ہماری اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ دیوبندی ولد الزنا ہے، دیوبندی زانی ہے، یہ طریقہ بات کرنے کا۔ میں تو آپ کو نہ گالی دی طریقے سے، میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دو چار باتیں میرے چندہ میرے سنو، دو چار باتیں۔ اگر عشق رسول ہے تو ان سب پر کفر کا فتویٰ لگاؤ کہ مولا علی قاری بھی کافر ہے، امام راضی بھی کافر ہے، علامہ طبری بھی کافر ہے، ابو الحیان بھی کافر ہے، امام بیکی بھی کافر ہے، علامہ شامی بھی کافر ہے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ اب بھائی کبھی بھی کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو اس کا موقع معلوم ہوتا ہے، پہلے وقت لیا جاتا ہے، اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے۔ اب آپ کو یاد آ گیا، آپ نے جو نمبر دیا تھا نا، آپ نے جو نمبر دیا تھا وہ یہ نمبر آپ کو نمبر میں نے کب دیا ہے، کس کام کے لیے دیا ہے؟ نمبر دیے کسی آپ کو حضور علیہ السلام کے والدین ہی ملے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ انہیں پہ بحث کرنے آ گئے ہیں؟ مجھے نہیں ملے، مولا علی قاری کو ملے۔ آپ اپنے ماں باپ کی تحقیق کر رہے ہیں بھائی، آپ اپنے دادا دادی کی تحقیق کریں، اور حضور علیہ السلام کے والدین ہی تم جو بندیوں کو ملے ہیں کہ ان کے لیے تم جو ہے نا وہ جاگ منہ سے نکال رہے ہو اور غصہ کر رہے ہو۔